الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماقبل باب ہم نے فجر کے مستحب وقت کے بارے میں پڑھا تھا، تو امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کا مستحب وقت غلط تھا، یعنی جب کچھ اندھیرا ہو، روشنی سے پہلے پہلے۔ اور ماقبل باب میں امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ فجر کا مستحب وقت غلط ہے، یعنی اندھیرا، اندھیرے میں نماز پڑھی جائے اور اندھیرے میں ہی مکمل کی جائے، جبکہ احناف کے نزدیک مستحب وقت اسفار تھا، یعنی روشنی۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کی تمام روایات اور آثار میں، یعنی جو شوافی کے دلائل ہیں اور جو احناف کے دلائل ہیں، ان میں فجر کی نماز کے مستحب وقت کی کوئی دلیل اور تصریح موجود نہیں ہے، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر ہے کہ آپ نے جو احناف دلائل پیش کرتے ہیں ان میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے روشنی کے وقت میں نماز پڑھائی۔ جب آپ کے یہاں سے سر نکل جاتی ہے تو اتنی بدبو آتی ہے نا، گھنٹے کے بعد بھی یہ بندہ کمرے میں آتا پتہ چلتا ہے، اس لیے اس بالٹی کو کہیں اور رکھو، یہ بند کر دو۔ السلام علیکم استاد جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک فجر کی نماز کا مستحب وقت غلط ہے، یعنی اندھیرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز شروع کی جائے اور اندھیرے میں ختم کی جائے۔ تو انہوں نے اپنے بہت سے آثار اور دلائل پیش کیے، ہاں اپنے مذہب کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے بارے میں آثار پیش کیے۔ اور اسی طرح سے احناف کا مذہب یہ ہے کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اور احناف نے بھی اپنے مذہب پر آثار اور دلائل پیش کیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو حضرات، دو فریقین نے جو دلائل اور آثار پیش کیے ان میں کہیں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ امام شافعی فرماتے ہیں ان کے دلائل میں کہیں یہ بات نہیں ہے، اور کہیں یہ بات نہیں ہے کہ فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ احناف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلائل میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اندھیرے میں پڑھائی نماز اور کبھی روشنی۔
لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پھر دلائل پیش کرتے ہیں وہ کہ جن میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور روشنی میں فجر کی نماز پڑھائی اور یہ مستحب ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بعض دلائل اور آثار انہوں نے یہ پیش کیے کہ اندھیرے میں نماز شروع کی جائے اور روشنی میں ختم کی جائے، یہ مستحب ہے۔ اور یہی بات نا قرین قیاس میں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر روشنی کے بعد نماز شروع کی جائے گی، اس کے تھوڑی دیر کے بعد تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور اگر فجر کی نماز میں جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 70 سے 80 تک 100 تک آیات تلاوت فرماتے تھے، تو اس کو تو بڑا وقت لگتا ہے، اور پھر آپ رکوع اور سجود بھی لمبے کیے کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ اندھیرے میں شروع کی جاتی تھی اور روشنی میں ختم ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر روشنی ہی میں شروع کی جاتی نماز، تو ایسی نماز جس میں 70 آیات یا 100 آیات پڑھی جائیں تو وہ تو نہ ہو جائے گی، نماز کا تو وقت ختم ہو جائے گا سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشنی ہونے سے پہلے پہلے نماز شروع کروا دیا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرتے تھے تب تک روشنی ہو چکی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک درست رائے تھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، جو بہت اچھی رائے۔ خیر، وہ باب ختم ہو گیا۔ اب یہ باب ہے باب الوقت الذی یستحب ان یصلی صلاۃ الظہر فیہ۔ یہ باب ہے ظہر کے مستحب وقت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم پیدا کیے ہیں، زیادہ تر جو تقسیم ہوتی ہے موسموں کی عمومی اعتبار سے، اجمالی طور پہ وہ ہوتی ہے گرمی اور سردی کے اعتبار سے، یہ دو تقسیم ہیں۔ البتہ اگر تفصیل میں جائیں تو پھر زیادہ گرمی اور سردی کے درمیان کا موسم، ٹھیک ہے، یہ مختلف موسم ہوتے ہیں۔ تو گرمی اور سردی کے مابین بھی موسم ہوتے ہیں، لیکن جو اجمالی تقسیم ہے، بڑی تقسیم، موٹی تقسیم ہے، وہ یہ دو طرح سے ہے، سردی اور گرمی کا موسم۔ تو سردیوں میں سب کے ہاں بالاتفاق تعجیل ظہر ہی افضل ہے، یعنی ظہر کی نماز کو جلدی ادا کیا جائے زوال کے فوراً بعد، ٹھیک ہے۔ تو سردیوں میں اس بات پر اتفاق احناف کا بھی اور شوافی کا بھی کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے، لیکن گرمیوں میں اختلاف ہے۔ امام شافعی تو اپنے اسی موقع پر قائم رہتے ہیں، لیکن احناف، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ، یعنی جمہور فقہاء ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ ٹھنڈا کر کے پڑھنا کیا مطلب، کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ اس کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کی تپش اور گرمی کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظہر کی نماز کو فریز کریں گے اور پھر پڑھیں گے، نہیں، بلکہ سورج کی روشنی اور تپش کا کم ہو جانا مراد ہے۔ روشنی تو خیر اتنی ہی رہتی ہے، لیکن تپش اور گرمی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو تعجیل کے قائل ہیں
ان کی مستدل روایات کون سی ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ان کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے متبنہ پوتے تھے، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو آپ علیہ السلام کے متبنہ بیٹے تھے، اور نبی علیہ السلام ان پر انتہائی زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قریش کی ایک عورت فاطمہ جس کا نام تھا، اس نے چوری کی، تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تو جو اس کی قوم کے لوگ تھے وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کی اور ان کو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں، کیونکہ آپ علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور علیہ السلام سے، تو آپ کو اس قدر جلال آیا کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ قسم ہے خدا کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ تو یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے تھے، اور یہی نبی علیہ السلام کے ردیف تھے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی سواری میں آپ علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ کو فتح کر رہے تھے، اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ داخلے کا شرف ان کو حاصل ہوا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحجیر، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز گرمی میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اس کو جلدی پڑھا جائے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی ظہر کو جلدی پڑھا جائے گا، سردیوں میں تو پڑھا ہی جائے گا سب ائمہ کے نزدیک، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی جلدی پڑھا جائے گا۔ ویسا نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو تاخیر سے پڑھا جائے گا جب سورج کی تپش کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے مخالف قول کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گرمیوں میں بھی ظہر کو شروع کے وقت میں، اول وقت میں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ او حین تزول الشمس، کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز گرمی میں یا جب سورج ڈھل جاتا پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح اگلی روایت بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، اور آپ نے میں کنکریوں کو مٹھی میں یا مٹی کی مٹھی بھر کر ہتھیلی میں رکھتا تھا، پھر اس کو دوسری ہتھیلی میں تبدیل کرتا تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، پھر ان کو میں اپنی پیشانی والی جگہ میں رکھتا تھا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کنکر اس قدر گرم ہو چکے ہوتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ہاتھ میں رکھ کے ٹھنڈا کیا ہوتا تھا تو اس کو سجدے والی جگہ میں رکھ دیا کرتا تھا، اس قدر شدید گرمی ہوا کرتی تھی۔
اگلی روایت ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور فرماتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حر الرمضاء بالحجیر فما اشکانا، فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوپ سے تپی ہوئی ریت کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ریت جو ہے یہ دھوپ سے گرم ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اس شکوے کا ازالہ نہیں فرمایا، کیونکہ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ ان کی شکایت کو دور کر دیتے۔ اسی طرح ابو اسحاق کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو جلدی ادا فرماتے تھے انتہائی گرمی کی حالت، اور اسی طرح آگے بھی حضرت خباب سے روایت وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریت کے گرم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو دور نہیں فرمایا۔ اسی طرح آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو ظہر کی نماز اتنا جلدی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ما رأیت احدا اشد تعجیلا لصلاة الظہر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ظہر کی تعجیل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں نہ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا استثناء کیا، نہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا استثناء کیا۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الحجیر الذی تدعونہ الظہر اذا دحضت الشمس، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز جس کو تم ظہر کہتے ہو اس وقت ادا فرماتے جب سورج آسمان کے وقت سے مغرب کی طرف پھسلتا تھا، یعنی جب زوال کا وقت ہوتا تھا تو فوراً آپ اس کے بعد نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل منزلا جب کہیں پڑاؤ کرتے قیام کرتے لم یرتحل منہ حتی یصلی الظہر، تو آپ وہاں سے کوچ نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا فرما لیتے۔ فقال رجل کوچ فرماتے قیام کرتے کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے تو ظہر کی نماز کو جلدی ادا فرماتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے کچھ فرماتے۔ تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اگرچہ نصف نہار کا وقت ہو تب بھی آپ نماز پڑھ کے کچھ فرماتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، اگرچہ نصف نہار یعنی ظہر کا وقت، نصف نہار مطلب زوال کے بعد کا وقت مراد ہے، کیونکہ جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو نصف نہار کہا جاتا ہے، یعنی دن کا آدھا حصہ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے خرج حين زالت الشمس فصلى بهم صلاة الصبح،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ سورج ڈھل گیا تھا اور ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، مطلب اس کے بعد جلدی ہی ظہر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے نماز پڑھائی، مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نماز جب سورج زائل ہوا، فقال هذا والذی لا الہ الا ہوا وقت هذه الصلاۃ، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی اس نماز کا وقت۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی آثار اور دلائل کی بنیاد پر بعض حضرات جیسے کہ امام شافعی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے ظہر کو معجل کرنا فی زمان کلی، گرمی اور سردی تمام زمانوں میں، فی اول وقت، اس کے اول وقت میں اس کو ادا کیا جائے۔ واحتجوا فی ذلک بما ذکرنا، اور ان کے دلائل یعنی انہوں نے استدلال کیا ہے ان دلائل سے خالفهم فی ذلک آخر، گرمی وہ فرماتے ہیں کہ جو گرمیوں کے دن ہیں ان میں گرمیوں میں فتوخروا حتی یبرد بها، اس کو مؤخر کیا جائے گا، فتوخر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی تپش کم ہو جائے۔ واحتجوا فی ذلک بما، اور یہ دلائل پکڑتے ہیں جو آگے ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی موقف تھا احناف کا۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ پہلے دلائل ذکر کرتے ہیں فریق مخالف کے، دوسرے فریق، پھر اس کے بعد فریق مخالف کا موقف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد احناف کا موقف بیان کرتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے امام طحاوی، پھر ان کے دلائل اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، یعنی فریق مخالف کے دلائل پہلے ذکر کر دیتے ہیں موقف بعد میں، اور احناف کا موقف پہلے ذکر کر دیتے ہیں دلائل بعد میں، یہ کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے احناف کی پہلی دلیل، فرماتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزل، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے ایک جگہ پڑاؤ میں، فأذن بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال مہ یا بلال، رک جاؤ اے بلال، ثم اراد ان یؤذن
پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو یہ ہوگا نا کہ ظہر کا ٹائم نہ ختم ہو رہا ہے. فقال ما یا بلال، پھر فرمایا کہ بلال رک جاؤ، حتی رأینا فیئت طلولی، فرماتے ہیں کہ اتنی دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکے رہے تو ان کے بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی تھی، چلتا تھا، رکتا نہیں تھا. لیکن ابھی